بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی وائس کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے دوستو، کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے؟ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کتنے دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے؟ ہم بستری کتنے دن بعد کرنی چاہیے؟ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق مرد اور عورت کا کیوں بنایا، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ ارشاد ربانی ہے، اور یعنی مردوں پر عورتوں کا حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، معروف طریقے پر، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صرف حسن معاشرت کے لیے ہی نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا مردوں پر اللہ نے فرض کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے مسائل کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس آیت میں میاں بیوی کے تعلقات کا ایسا جامع دستور پیش کیا گیا ہے جس سے بہتر کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ اس جامع ہدایت کی روشنی میں ازدواجی زندگی گزاری جائے تو اس رشتے میں کبھی بھی تلخی اور کڑواہٹ پیدا نہ ہوگی۔ اسلام دین فطرت اور دین انسانیت ہے، اس نے مسلمانوں کو ایسا نظام معاشرت عطا فرمایا ہے کہ جس میں انسانی زندگی اور ہر طبقے کے افراد کے حقوق و فرائض متعین کر دیے گئے ہیں۔ بالخصوص میاں بیوی اور زوجین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ اسلام میں حقوق و فرائض کے حوالے سے زوجین کے باہمی تعلق اور اس رشتے کی بنیاد انتہائی پائیدار ہے۔ اس کے لیے مرد اور عورت دونوں پر ذمہ داریاں اور ایک دوسرے پر دونوں کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے ہیں، جن سے خاندان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں حکم دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ عورتوں کے ذمہ احکام بیان کرنے کے بعد قرآن مجید دوبارہ شوہروں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے اوپر عورتوں کے جو حقوق ہیں انہیں اچھی طرح ادا کرو، اور خود کو بالادست و با اختیار سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ دستور شرعی کے خلاف بدسلوکی نہ کرو، یعنی ان کے بارے میں اچھی بات کرو، اپنے افعال اور اپنی حیت یعنی کردار اور رویے کو اچھا کرو، جیسا کہ تم ان سے اپنے لیے چاہتے ہو ویسے ہی تم ان کے ساتھ رویہ اور حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں سے حسن معاشرت یعنی معروف طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے، اور معروف کے معنی یہ ہے کہ ان کا حق پورا ادا کیا جائے، مثلا مہر، نفقہ اور باری۔ اگر کئی بیویاں ہوں تو ان کے درمیان باری مقرر کرنا، اسی طرح بدگوئی ترک کر کے اس کی اذیت کو ختم کرنا، اسی طرح اس کی طرف سے بے اعتنائی اور دوسروں کی طرف میلان کو ترک کرنا وغیرہ، اسی طرح ناک بھویں چڑھانا اور ترش روئی سے اس کے سامنے پیش آنا جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، اور اسی طرح کی دوسری باتیں جو ان صورتوں میں آتی ہوں۔
بس اللہ تبارک و تعالی نے شوہروں کو بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ امر نفس انسانی کے لیے بہترین اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیویوں کے بارے میں اچھائی کی میری نصیحت کو قبول کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور جب تمہاری رفیق حیات مر جائے تو اس کے لیے دعا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسے اچھے کپڑے اور بہترین لباس خود پہنو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ، انہیں مارو نہیں اور نہ انہیں برے الفاظ کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ شوہر کو بیوی سے حسن سلوک اور فیاضی سے برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے لطف و مہربانی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہاری زیر نگی ہیں، تم نے انہیں اللہ کے عہد پر اپنی رفاقت میں لیا ہے اور انہیں اللہ ہی کے قانون کے تحت اپنے تصرف میں لیا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اگر ایسا کریں تو تم انہیں ہلکی سزا دے سکتے ہو، اور تم پر انہیں کھانا کھلانا اور پلانا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو، اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں سراپا محبت و شفقت ہونا چاہیے، اور ہر جائز امور میں ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں، حقیقتاً نیک اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے حسن معاشرت کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل سے کام لینے والا اور محبت و شفقت رکھنے والا ہو۔ اسلام میں معاشرتی حیثیت سے عورتوں کو کتنا بلند مقام حاصل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مرد کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ معاشرت کے باب میں معروف یعنی اچھے طرز عمل اور حسن معاشرت کا خیال کیا جائے، تاکہ وہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر چیز میں حسن معاشرت برتیں
ارشاد ربانی ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو اگر وہ تمہیں ناپسند ہو۔ تو ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں نیک ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں، وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مرد کا سب سے بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ یعنی بہترین خزانہ وہ نیک عورت ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر اسے کوئی حکم کرے تو شوہر کا کہنا مانے، اگر شوہر کہیں باہر سفر میں چلا جائے تو اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ شوہر کے مال کی حفاظت میں یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال سے کچھ نہ لے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دے۔ ہاں، اگر شوہر واقعی ہی بیوی کے اخراجات میں کمی کرتا ہے تو بیوی اپنے اور اولاد کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر مال لے سکتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ سے فرمایا تھا، جب انہوں نے اپنے شوہر کے زیادہ بخیل ہونے کی شکایت کی تھی، اتنا مال لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے متوسط خرچ کے لیے کافی ہو۔ شوہر کی آبرو کی حفاظت میں یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کسی نامحرم سے بلا ضرورت بات نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسلام نے فرد اور معاشرے کی اصلاح، استحکام، فلاح و بہبود اور امن و سکون کے لیے ہر شخص کے حقوق و فرائض مقرر کر دیے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہیں، ایک کی عزت میں کمی دونوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، زوجین اگر دینی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے پورے کرنے لگیں تو نہ صرف بہت سی خرابیوں کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہم آپ کو ہم مستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلدی ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضوی تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ بقول حکیم رازی، کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ بس بغیر شہوت اور انتشار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو صاف کر لے، منہ زہر دور کر لے، خود کو آراستہ کر لے۔ بیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں
امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتی وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقعد لاحق ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جسم عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی حیثیت، یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور دوسری طبی حیثیت، یہ طبیبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کی کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ سبب یہ ہے کہ جو حالات اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر جب قدرت اور طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بیوی کے حسب خواہش خاوند پر ہم بستری اور جماع واجب ہے جب تک خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور یہ پھر اسے ایسے کرنا معصیت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو۔ شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر پر یا کسی اور کاموں، تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا
کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ پر ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تبھی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جماع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ زندگی میں مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہم آپ کو مباشرت یعنی ہم بستری کا شرعی طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب شوہر مباشرت کا ارادہ کرے تو مباشرت سے پہلے عورت کو مانوس کرے اور بوسوں کے نال، ملاعبت وغیرہ جس طرح ہو سکے اسے بھی مباشرت کے لیے تیار کرے، اور اس بات کا ہر مباشرت کے وقت خیال رکھے فوراً ہی صحبت شروع نہ کرے۔ بوقت صحبت قبلہ کی طرف منہ یا پیر نہ کرے، اور جتنا ہو سکے پردے کے ساتھ صحبت کرے۔ کسی کے سامنے، حتیٰ کہ بالکل ناسمجھ بچہ کے سامنے بھی صحبت نہ کرے، اور بوقت صحبت بقدر ضرورت ستر کھولے۔ جب صحبت کا ارادہ کرے تو اولاً بسم اللہ پڑھے اور یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دعاؤں کا ضرور اہتمام کرے، ورنہ شیطان صحبت میں شریک ہو جاتا ہے اور بچے پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں۔ انسان کے وقت دل میں یہ دعا پڑھے: اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ صحبت کے بعد یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا۔ اور بوقت صحبت اس بات کا بھی خیال رہے کہ عورت کی بھی شکم سیری ہو جائے، انزال کے بعد فوراً جدا نہ ہو جائیں، اسی حالت پر رہیں اور عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کریں، ورنہ عورت کی طبیعت پر اس سے بہت برا اثر پیدا ہوگا، اور بسا اوقات اس کا خیال نہ کرنے سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جو کبھی جدائیگی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔